اس کو شیعہ کتب سے ثابت کرو. میں نے کہا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد. وہ میرا عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بیعت نہیں. آپ کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف نماز پڑھی ہے. آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ کو اس بات کو کتب شیعہ سے ثابت کرنا ہوگا. حدیث تو آپ کے پاس ایک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے مشیر رہے, ان کے خیر خواہ رہے, ان کے ساتھی رہے. ان سب فقرات کو آپ پہلے ثابت کرو. اگر ثابت کرو گے تو ہم قائل ہو جائیں گے کہ ابو بکر عمر کے خلاف. بس ٹھیک ہے محترم ناظرین, آپ نے دیکھا کہ حسن لہری یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اگر تم شیعہ کتب سے بات ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے یا خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, ان کی بیعت کی ہے, اس کے مشاورت میں رہے, تم شیعہ کتب سے ثابت کرو, ہم مان لیں گے صدیق اکبر کی خلافت صحیح ہے اور حضرت فاروق اعظم کی خلافت صحیح ہے. تو آج میں شیعہ کتب سے آپ حضرات کے سامنے یہ ثابت کروں گا. اور حسن لیاری اپنے مذہب سمیت یہ گیا, گھر بڑھ گیا, ذاکر کا مذہب گیا, ختم ہو گیا. پتہ ہے کہاں گیا؟ تو ناظرین بس وہ آپ سمجھ آئے کہاں گیا. یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب فروع کافی ہے, جس کو یہ بلکہ اس کی 8ویں جلد روضہ کافی ہے. اس کا صفحہ نمبر 2115 پر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. دیکھیں, گند سے کبھی بھی خوشبو کی امید نہیں ہو سکتی. یہ شیعہ حسن لیاری سمیت تمام کے تمام ذاکرین پر مذہب شیعہ جو صحابہ کرام کا دشمن ہے اور انہیں مسلمان ہی سمجھ رہا, نعوذ باللہ, تو ان سے تو صحابہ کرام کے حق میں کی بات ہو جائے تو کل انسان سمجھ سے باہر ہے. لیکن پھر بھی دیکھا کہ حضرت علی نے کام تو کر لیا, اب یہ کیا کر دیا, انہوں نے وہاں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملا دی. اب دیکھا حضرت علی نے بیعت کر دی ہے نا, تو شیعہ مذہب تو بڑھ رہا تھا نا, بڑھ گیا ان کا مذہب, تو انہوں نے کوئی بانا بازی کر دی. حضرت علی کی بیعت کا ذکر تو کیا اور کہا ہے کہ وَبَایَعَ مُکْرَهًا حَیْثُ لَمْ یَجِدْ أَعْوَانًا, کہ انہوں نے مجبور ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی. اب دیکھا بیعت ہو گئی ہے نا, بانا کیا, بھائی مجبور ہو گئے تھے. کیا مجبوری تھی؟ وَلَمْ حَیْثُ لَمْ یَجِدْ أَعْوَانًا, کہ ان کے پاس کوئی مددگار نہیں تھی, اس لیے حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے. تو بہرحال میں کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں, آپ نے کہا شیعہ کتب سے ثابت کرو, تو یہ فروع کافی جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس پر یہ خود شیعہ واضح کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی. اسی طرح میرے ہاتھ میں یہ مذہب شیعہ کی معتبر کتاب مجالس المؤمنین ہے, جو ان کا تیسرا شہید ثالث تھا, نور اللہ شوستری, جو اس کو شہید ثالث کہتے ہیں نا, اس نے بھی خود اس کا تذکرہ کیا. چونکہ حضرت علی نے بیعت تو کی ہے نا, اب اس کو چھپائیں کس طرح, تو بانے بازی کرتی, او جی مجبور تھے, او جی پریشانی تھی, کوئی معاون مددگار نہیں تھے. انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. یہ انہوں نے جو ہے نا اس کا مجالس مومنین ہے جلد 1 صفحہ نمبر 397 پر لکھا ہے, لما اضطر الامیر المؤمنین الی البیعۃ الظاہرہ, وہ بڑے شیطان ہیں کہ جب امیر المؤمنین مجبور ہو گئے ظاہری بیعت کی طرف. یہ ظاہری کہاں سے آ گیا؟ اس کا کوئی دلیل ہے, کوئی ثبوت ہے تیرے پاس, کوئی دلیل ہے اس کے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. وصفق بیدہ علی ید القوم بالقہر والاکراہ, دیکھو نام نہیں لیا, مجبور ہو کر اس نے بڑی پریشانی کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. تابع خالد و اخوانہ, اور جو خالد تھا اور اس کے جو بھائی تھے, سب نے حضرت علی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بیعت کر دی. پیچھے کہا تھا کوئی آوان کی مددگار نہیں تھا. مجالس مومنین میں کہا کہ یہ خالد نام ایک شخص ہے کہ خالد بن سعید بن عاص بن امیہ, یہ حضرت علی کا دوست تھا, مولا علی علیہ السلام کا نا, اور اس نے بھی بیعت کر دی. اس کے بھائی نے بیعت کر لی جب اس کے معاون تھے ہی نہیں. اس میں فروع کافی روزہ کافی میں کہا حیث لم یجد اعوان, کوئی مددگار نہیں تھا. اس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ خالد بھی ہے, اس کے بھائی بھی ہیں, سب نے بیعت کر دی. اب اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ اس کے بھائی وغیرہ جو ہے نا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, آپ حیران ہو جائیں گے. اسی مجالس مومنین میں انہوں نے حضرت علی کے جو ہے نا جو تابع دار تھے, ان کو چاہنے والے تھے, ان کی پوری فہرست جو ہے ذکر کی ہے. اور ان میں سے بعض بنو ہاشم سے, بعض بنو ہاشم سے نہیں ہے. بنو ہاشم نے ذکر کیا ہے, انہوں نے جو ہے عبداللہ بن عباس کو, عبیداللہ بن عباس, قسم بن عباس, فضل بن عباس, تمام بن عباس, عبداللہ بن جعفر طیار, محمد بن جعفر طیار, عون بن جعفر طیار, ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے. اتنے سارے معاون تھے. اور غیر بنو ہاشم میں مقداد بن اسود, سلمان فارسی, عمار بن یاسر, ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری, بریدہ بن الحسین السلامی, بہت سارے لمبی فہرست ذکر کی ہے. تو اتنے سارے معاون مددگار تھے, اور کیا معاون مددگار چاہیے تھا. تو ناظرین بہرحال تو یہ اس کی مدد بیعت کرنا ثابت ہو گیا مجالس المؤمنین کی پہلی جلد سے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے. اسی طرح سے دوسرا سوال کیا کہ پیچھے نمازیں کہاں پڑھی ہو جی, نماز ہم ثابت کر کے دکھاؤ. شیعہ کتب سے ہم مان جائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلافت صحیح ہے, تو بیعت میں نے ثابت کر کے دکھائی نا, حسن لیاری صاحب بیعت ثابت ہو گئی نا. اب میں نماز میں پیچھے پڑھنا ثابت کروں گا. یہ تمہاری کتاب ہے الاحتجاج تبرسی, اور اس کی یہ
پہلی جلد ہے. طرح کہ میں نے کہا نا کہ گند سے کبھی خوشبو کی امید نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے دیکھا حضرت علی نے نماز بھی پڑھ لی. اب صحابہ کرام کے خلاف بات کیسے اٹھائیں؟ تو اپنی دوسرے کو بہت ساری باتیں ملاتے تھے. وہ جی مجبور تھے، وہ جی پریشانی تھی، فلاں مسئلہ تھا. کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا. یہ ساری تمہاری ذاکرین جو مجلس سے پڑھتے ہو نا، وہ تمہاری جب کبھی چل نہیں سکتی. اس طرح تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس طرح خام خواہ تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو. یہ تو وجہ اس کی جو ہے نا احتجاج تبرسی ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 115 پر یہ انہوں نے ذکر کیا ہے. ثم قام، حضرت علی کھڑے ہوئے، وتحیّا للصلاۃ، نماز کی تیاری کی، وحضر المسجد، مسجد میں حاضر ہوئے، وصلی خلف ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. حسن لہری صاحب یہ کیا ہے؟ گیا تمہارا مذہب گیا گدے کی دبر میں. دبر سمجھتا ہے نا، وہی جس کو آپ نے ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا، جس کے شروع میں کاف اور آخر میں ڈال آتا ہے نا، ہاں وہی. یہ نماز پڑھنا بھی ثابت ہو گیا ہے تبریسی سے. بھئی تمہاری کتاب ثابت کی، نماز پڑھنا بھی تمہاری کتاب ایسے تبریسی سے ثابت کی. اور اسی طرح تمہاری دوسری کتاب، یہ کتاب سلیم بن قیس، اس کے بارے میں تم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ مذہب میں سب سے پہلی کتاب تصنیف کی گئی ہے. اور سلیم بن قیس حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، ساتھیوں میں سے تھا. کیا تیرا مذہب؟ اس میں بھی انہوں نے حضرت علی کا ابو بکر پیچھے نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا ہے. اس نے صفحہ نمبر 391 پر جو ہے نا یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ نے کہا خلافت مان ہوگا نا، آپ کو ماننی پڑے گی، اپنے وعدے کے مطابق آپ کو یہ ماننی پڑے گی. اس نے لکھا ہے صفحہ نمبر 391 پر کہ وَكَانَ عَلِيٌّ علیہ السلام يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، حضرت علی پانچوں کی پانچوں وقت نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے. پانچوں وقت نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور مسجد میں حضرت ابو صدیق کی نماز پڑھا رہے تھے. تو یہ تیری دوسری کتاب جو تمہارے مذہب میں سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، باقی سب نے اس کی کاپی کی ہے. سلیم بن قیس اس نے بھی صفحہ نمبر 391 پر یہ بات تذکرہ کیا کہ حضرت علی پانچوں نماز مسجد میں پڑھتے تھے حضرت ابو بکر کے پیچھے. آپ کا مذہب گیا نا، آپ تو کہ شیعہ کو تم ثابت کر کے دکھاؤ. کیا سمجھتے ہیں؟ تمہاری کتاب لکھ کر چلے گئے، تمہارا سب کچھ لکھ کر چلے گئے. اسی طرح یہ تمہاری میرات العقول ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 340. اس کی پہلی سطر انہوں نے ذکر کیا ہے. ثم قام، کھڑے ہوئے، وتحیّا للصلاۃ، نماز کی تیاری کی، وحضر المسجد، نماز میں حاضر ہوئے، صلی خلف ابی بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. تیری تیسری کتاب ہے نماز پر. اور بیعت کو ملا کر تیری 5 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو صدیق کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کی تھی اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. اگلی بات آپ نے کہ مشاورت کی. یہ تاریخ کتاب ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 350 پر انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بات رائے کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کرتے تھے. یہ دیکھیں اس کا جلد نمبر 2 اور باب اہل العلم والفتوى من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سے روایت کی ہے ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا نزل بامر، جب انہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آتا یرید فی مشاورت اہل الرأی و اہل الفقہ، جب انہیں کسی اہل رائے اور اہل فقہ کا رائے کی ضرورت ہوتی، مشورے کی ضرورت ہوتی، تو دعا رجالا من المہاجرین والانصار، تو بہت سارے لوگوں کو مہاجرین انصار میں سے لوگوں بلاتے تھے. دعا عمر، آگے نام حضرت عمر ہوتے تھے، عثمان کو بلاتے تھے، وعلی اور حضرت علی کو بلاتے تھے، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، تمام کا نام لکھے. تو یہ تاریخ کتاب سے لکھ کر بات ثابت ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور حضرت علی نے کوئی بیعت بھی کی. یہ تمہاری شیعہ کتاب میں تھے. 2 کتابوں میں نے حوالہ دیا اور حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، صدیق اکبر پیچھے 3 کتابوں کا حوالہ دیا تمہاری شیعہ کتابوں کے مطابق. حسن لہری صاحب تیرا مذہب گیا، بڑھ گیا، پتہ ہے کہاں گیا نا؟ وہی مذہب گدے کی دبر میں. تیرے آپ نے کہا تھا کہ ہماری کتاب ثابت کر کے دکھاؤ، بیعت کرنا ثابت کر کے دکھاؤ. 6 مہینے دور کے بعد 6 ماہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بیعت کر لی. آگے تمہارا کتاب ہے نا، بانے کرو کہ ہو جی مجبور ہو گئے، ہو جی پریشانی تھی. کچھ بھی نہیں تھا، خوشی سے بیعت کی. آپ لوگوں کو جلن ہوئی ہے جس کی وجہ سے اور آپ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کے لیے بیچ میں اپنی طرف سے باتیں ٹھوکتے ہو، تو آپ کو اپنی بات سے مکر جانا نہیں چاہیے. اپنی بات پر رہتے ہوئے آپ کو صدیق اکبر خلافت کو تسلیم کر لینا چاہیے.